चाहते हैं मुझसे आप सबको जो कलीसिया में आज के दिन हाजिर हैं और वो सब जिंदगियां जो घरों से आज इबादत में शरीक हैं, आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, कब्र को और मौत को शिकस्त देना आप सबको मुबारक ठहरे और आप ना सिर्फ कलाम की इन बातों को सुने बल्कि मेरी दुआ है कि आप इसको समझ सकें और इसकी गहराई में उतर सकें ताकि खुदावंद आपको एक ऐसी बेबयान खुशी बख्शे जो सोच और समझ से बाहर और ख्यालों से परे है, ताकि आप हर वक्त उसमें मसरूर रह सकें। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम का हिस्सा बहन टीना ने बड़ी खूबसूरती से पढ़ा। एक दफा फिर ये चांदे का याद है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर कलाम की इन बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे आज इस शाम में कि क्या है ये भेद और क्या है ये बातें जो खुदावंद ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए रखी हैं। अगर आप घर में हैं और किताब मुकद्दस आपने अपने पास रखी है तो पतरस का पहला आम खत उसका पहला ही बाब है और उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। याद रखें कि दुनिया में बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद कहलाए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि हम खुदा हैं और उनकी खुदा के तौर पे प्रस्तिश और इबादत की गई और की जा रही है। दुनिया में ऐसे जितने खुदा और खुदावंद आए वो सारे मर गए और हमारा खुदावंद भी आया और वो भी मर गया।
لیکن وہ سارے خدا اور وہ سارے خداوند آج بھی مرے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی قبریں بھری ہوئی ہیں، اور ان کی قبروں میں سے ان کے گلنے اور سڑنے کی بدبو بھی ختم ہو چکی، لیکن میرا اور آپ کا خداوند اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے، اور وہ آج بھی زندہ اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ وہ واحد امت ہیں، آپ وہ واحد قوم ہیں جو اپنے خداوند کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں۔ دنیا میں اور کوئی امت ایسی نہیں، دنیا میں اور کوئی قوم ایسی نہیں، دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو اپنے خداوند کی، اپنے رہبر رہنما کے جی اٹھنے کی عید منائے۔ وہ ان کے پیدا ہونے کی عید مناتے ہیں، وہ ان کے مر جانے کو یاد کرتے ہیں، لیکن مسیحی اپنے خداوند کے جی اٹھنے کی عید کو مناتے، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج ہم اسی عید کو منا رہے ہیں، اور نہ صرف آج کے دن بلکہ مسیح کی کلیسیا، باقی لوگ جو اپنی عبادات کے دن رکھتے ہیں وہ اپنی عبادات کو مناتے ہیں، لیکن کلیسیا یہ عید جو ہے وہ ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو اس کے جی اٹھنے کی عید میں اور اس کے جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہوتے اور عبادت کرتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے کفارے کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے دیا، اور اس کے جی اٹھنے کو جس کی عید آج ہم منا رہے ہیں، اس کے تعلق سے چند ایک باتیں کلام میں سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ کفارہ جو ہے اس کا آغاز کب ہوا؟ کب اس کا آغاز ہوا؟ کیا کفارے کا آغاز زمین جب بنائی گئی اس وقت ہوا، یا کفارے کا آغاز اس وقت ہوا جب آدم اور حوا کو بنایا گیا، یا کفارے کا آغاز جب آدم نے گناہ کیا اس وقت ہوا؟ جی نہیں، کفارے کا آغاز اس سے بیشتر سے، بہت پہلے سے کفارہ جو ہے وہ فور اورڈینڈ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا برا یسوع المسیح ہے، اور اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ وہ ازلی برا، ازل سے یہ انتظام تھا کہ کفارہ دیا جائے گا، کفارے کا انتظام جو ہے اس کو کیا جائے گا۔ اور کفارے کی وجہ کیا تھی؟ گناہ، آدم کا گناہ، میرا اور آپ کا گناہ۔ میرا اور آپ کا گناہ کیوں؟ کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو میں نے بھی گناہ کیا۔ کیسے؟ کیونکہ جب میں نہیں تھا تو میں اپنے والد کے اندر تھا، جب وہ نہیں تھے وہ اپنے والد کے اندر تھے، اور اسی طرح ہم سب سماپ ہوتے ہوتے آدم کے اندر تھے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب میں نہیں تھا تو میں اپنی ماں کے اندر تھا؟ اس لیے کیونکہ ہم آدم سے ہر چیز کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم ہوا کی بات کریں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہوا نہیں تھی تو وہ بھی آدم کے اندر تھی۔ آدم میں سے ہوا کو نکالا گیا، آدم میں سے ہوا کو لیا گیا۔ سو گناہ جو ہے اس کی وجہ سے کفارے کی ضرورت تھی اور کفارے کا انتظام کیا گیا۔ گناہ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فورن ایلیمنٹ ہے، گناہ باہر کی کوئی چیز ہے، گناہ خدا کا پلان نہیں ہے، گناہ خدا کا اوریجنل پلان بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ مداخلت ہے خدا کے منصوبے کے اندر، یہ مداخلت ہے خدا کے پلان کے اندر، انسان کے اندر، خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر مداخلت ہے۔ ابلیس نے مداخلت کی خدا کے پلان کے اندر۔ جب ابلیس نے مداخلت کی تو وہ گناہ کو لے آیا، اور پھر خدا نے ابلیس کے پلان میں مداخلت کی اور وہ کفارے کو اور نجات کو لے کے آیا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں، اور اس کا جو پلان ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے۔
اور وہ کینسل ہو جائے, ختم ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. اور ایسا ہی خدا نے کیا. ہم نے جب یسوع کو دیکھنا ہے تو یاد رکھنی ہے یہ بات کہ اس نے صرف ہمیں گناہ سے نہیں چھڑایا, بلکہ اس نے ہمیں فتح بخشی ہے. کس چیز میں فتح بخشی ہے؟ اس نے ہمیں موت کے اوپر فتح دی ہے. اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں, جو اس کو پیار کرنے والے لوگ ہیں, جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, وہ موت اور ایسی چیزوں سے نہیں گھبراتے. یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں, اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس. میرے پاس اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا, آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے. لیکن اگر آپ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں, اگر آپ خدا کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کی آنے والی ابدی زندگی کی گارنٹی موجود ہے. اور اس گارنٹی کو خداوند یسوع المسیح خدا کے اکلوتے بیٹے نے اشور کیا. اس نے اس چیز کو کہا ہے اور بتایا ہے اور ثابت کیا ہے, لکھ کے دیا ہے, اور وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز کے لیے ہمیشہ پرجوش رہنا چاہیے. جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا. اور جب خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکالا تو اس کو کفارے کا کانسیپٹ دیا. کفارے کا مطلب کیا ہے؟ اٹونمنٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اٹون کرنے کا مطلب ہے پہنانا, کور کرنا. یہ ہمارے جو کپڑے ہیں یہ ہمیں اٹون کر رہے ہیں, ہمیں کور کیا ہوا ہے انہوں نے. اصل میں جو ہوں وہ ان کپڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اور جو اس سے بھی اوریجنل میں ہوں وہ اس جسم کے اندر چھپا ہوا ہے, یعنی میری اور آپ کی روح. آپ کیا ہیں؟ آپ روح ہیں جو جان رکھتے اور جسم میں رہتے ہیں. خدا نے جب آدم نے گناہ کیا, نکالا, تو اس کو کفارے کا, اٹونمنٹ کا کانسیپٹ دیا. خدا نے ایک معصوم جانور لیا, برا لیا, اس کو ذبح کیا, اس کی کھال کو ادھیڑا گیا, اس کی کھال کو نوچا گیا, نکالا گیا, علیحدہ کیا گیا اس کے بدن سے. اور کلام میں لکھا ہے ان کے لیے خدا نے لنگیاں ان کو دی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کر رہے تھے. آدم اور حوا ہمارے والدین ننگے تھے, ننگا محسوس کرتے تھے. خدا نے ان کو اس جانور کے کپڑے, کھال جو ہے وہ دی, تاکہ وہ کھال ان کو اٹون کرے, ان کو کور کرے. اور یہ اس بات کا ریولیشن تھا, یہ اس بات کا مکاشفہ تھا, یہ اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی تھی ان کے لیے کہ ایک دن کوئی آئے گا, میرا بیٹا, خدا کا بیٹا یسوع المسیح آئے گا, وہ تمہیں اٹون کرے گا, وہ تمہیں کور کرے گا, وہ تمہیں اپنی باہوں میں لے لے گا, وہ تمہیں چھپا لے گا, وہ تمہارا ننگا پن ڈھانپ دے گا, تمہاری شرمندگی وہ کور کرے گا اور تمہیں آزاد کر دے گا. اور میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح اس صلیب پہ جانے کے لیے وہ آیا, اور اس کا بدن نوچا گیا, اس کا بدن ادھیڑا گیا, تاکہ میں اور آپ اس بدن کو ادھیڑے جانے کے وسیلے سے خدا کے پاس جا سکیں. خدا کا بدن جو ادھیڑا گیا اس لیے تاکہ میں اور آپ خدا کے سامنے حاضر ہو سکیں. میرے اور آپ کے لیے مسیح کے بدن کو, اس کی کھال کو نوچے جانے, ادھیڑنے کے لیے اس لیے رکھا گیا تاکہ اس سے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک لباس تیار ہو سکے, تاکہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہو سکیں. ہم میں سے کون ہے جو بغیر اپنے بدن کو ڈھانپے کسی بھی جگہ جا سکتا ہے؟
कोई नहीं। आप तो अपने बदन को ढांपे बगैर अपने घर में कमरे या टॉयलेट से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे बदनों का ढांपा जाना जरूरी है, तो जरूरी था हमारे रूहानी बदन, हमारी वो शर्मिंदगी जो आदम के गुनाह के वसीले से और हमारे गुनाहों के वसीले से थी, उसको एटोन किया जाए, कवर किया जाए, और मैं और आप जो है वो खुदा के सामने हाजिर हो सके। क्योंकि खुदा के सामने हम जा नहीं सकते थे, हम खुदा के सामने हाजिर नहीं हो सकते थे। हाजिर होने के लिए जरूरी था किसी चीज ने हमें कवर किया हो, हमारी शर्मिंदगी ढांपी गई हो, और हम खुदा के सामने जाएं। अगर उसके बगैर जाएं तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। जब हम जाते थे खुदा के सामने, खुदा हमारे गुनाह को देखता और गुनाहगार इंसान उसकी हुजूरी में ढेर हो जाता। पुराना अहदनामा भरा हुआ है उससे। खुदा की हुजूरी जब आई तो इंसान उसके हुजूर में मर गए। लेकिन जब हम इस लिबास को, जिसको मसीह की खाल और बदन से तैयार किया गया, पहनते हैं, तो मसीह के बदन से तैयार हुए लिबास को पहनने की वजह से खुदा जब हम पे निगाह करता है, जब हम उसका लिबास पहन लेते हैं, तो खुदा को अपना बेटा यीशु नजर आता है। आप जब उसके सामने जाते हैं, उसको मसीह नजर आता है और वो आप पे रहम करता है, वो आपको बाहों में ले लेता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपकी जरूरियात पूरी करता और वो आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। इसके लिए कि मसीह का बदन अलग किया जाए, उसको चीरा फड़ा जाए ताकि उससे लिबास तैयार हो सके, इसके लिए मसीह सलीब तक गया, जिसकी याद हमने जुमे को मनाई है। मसीह सलीब तक पहुंचा ताकि मेरे और आपके लिए कफारा दे सके, मेरे और आपके लिए वो इंतजाम कर सके। सलीब, याद रखें कि सलीब मसीही जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। अगर किसी मसीह को सलीब का रेवलेशन नहीं है, सलीब का भेद नहीं पता, उसे मसलूबियत का नहीं पता है, तो वो मसीही नहीं है। सलीब का क्या मतलब है? अपने आप को कुर्बान कर देना, नीचे चले जाना, छोड़ देना, दरगुजर कर देना, अपने हक से दस्तबरदार हो जाना, अपना हक लेने के लिए इनकार कर देना, अपने हक का पीछा न करना, ये है सलीब। और अगर सलीब का ही नहीं, दुनिया में आज क्रिश्चियनिटी फैली हुई है, इसको फैलाने वाले लोग, मिशनरी लोग, खुदा के लोग कौन थे? जो गए और उनको बेइज्जत किया गया, मारा गया, कूटा गया, और उन्होंने अपना हक नहीं लिया, बल्कि उनका एक ही निशान था कि वो मसीह को प्रेजेंट कर सके। और आज मैं और आप उसका नतीजा है। सलीब आसमान की बुनियादी और मरकजी चीज है। अगर सलीब हमारी जिंदगी में नहीं तो कुछ भी हमारी जिंदगी में नहीं। इसके लिए खुदा ने आसमान से तोहफा हमें दिया है, जिसको आप अनॉइंटिंग कहते हैं, मसा कहते हैं। मसा खुदा ने इंसान के लिए अवेलेबल किया है। ये अनॉइंटिंग क्यों बिलीवर्स को दी गई है? कि वो इसको रिसीव करें ताकि आप आसमान का पैगाम जमीन पे लेके आ सके। वो जो आसमान की बातें हैं उन्हें जमीन पे शेयर कर सके। इसके लिए अनॉइंटिंग, खुदा का मसा, खुदा की हुजूरी मुझे और आपको दी गई है। याद रखना, हमने के सलीब के वसीले से जब मसीह ने सलीब पे जान दी तो हैकल के पर्दे को क्या हो गया? फट गया। ऊपर से लेकर नीचे तक हैकल का पर्दा फट गया। क्यों फट गया? ताकि मैं और आप बराह रास्त खुदा तक जा सके, डायरेक्टली खुदा तक जा सके, हमारी दरमियानियों की जरूरत खत्म हो जाए। पहले लोग
خدا کے پاس جاتے تھے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ خدا کے پاس جاتا، اور اگر اس کے درمیان کوئی گناہ ہو جاتا تو بھی وہ کاہن کے پاس جاتے اور وہ ان کے لیے قربانی دیا کرتا تھا۔ لیکن جب مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس نے اس پردے کو، ایک ہی پردہ جو ہیکل میں موجود تھا، اس پردے کو اس نے پھاڑ دیا۔ وہ پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، ختم ہو گیا، تاکہ میں اور آپ براہ راست خدا تک جا سکیں۔ ہمیں درمیانی کی اب ضرورت نہیں رہی، بلکہ ہم خدا سے خود ملاقات کر سکتے ہیں۔ کسی بیٹے اور بیٹی کو کبھی کسی درمیانی کی ضرورت نہیں پڑی اپنی ماں اور اپنے باپ سے کچھ لینے کے لیے۔ جب ہم نے اپنے باپ سے، خدا باپ سے کچھ لینا ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہمیں بھی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم درمیانی ڈھونڈیں۔ اور اگر کوئی درمیانی ڈھونڈتا ہے تو پھر شک ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہے۔ بائبل مقدس میں جو خدا کے لوگ ہیں وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں بائبل مقدس کے وسیلے، اور جب ایمان لاتے ہیں تو وہ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ آج اگر آپ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھیں کہ آپ چرچ کیوں آتے ہیں، تو نارمل سا جواب ہوگا برکت پانے کے لیے۔ کیوں آتے ہیں ہم چرچ؟ برکت۔ میں نے کافی دفعہ پوچھا تو جواب ہم خدا سے برکت پانے کے لیے آتے ہیں۔ آج جو چرچ ہے اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ اس لیے چرچ آ رہے ہیں تاکہ وہ برکت پا سکیں۔ اگر آپ اس لیے چرچ آتے ہیں کہ آپ برکت پا سکیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ چرچ جو ہے وہ بلیورز کی جگہ ہے، وہ ولیوں کی جگہ ہے، وہ نبیوں کی جگہ ہے، پیغمبروں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے، الگ کیے ہوئوں کی جماعت ہے، بھیجے گئے لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ ان لوگوں کی جماعت نہیں جو برکت پانے کے لیے آتے ہیں، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو برکت دینے کے لیے آتے ہیں، گیونگ مائنڈ سے آئے کہ میں جاؤں گا، میں دعا کروں گا، میں موجود ہوں گا، میں کچھ بجاؤں گا، میں کچھ گاؤں گا، میں کچھ کروں گا تو اس کرنے سے برکت آ جائے گی۔ رسول کیا کہتا ہے؟ جب تم جمع ہو تو کسی کے دل میں زبور ہے، گیت ہے، نبوت ہے، باری باری اس کو کرے، اور اس کے کرنے سے کیا ہو؟ کلیسیا میں برکت پھیل جائے۔ آج چرچ الٹا چل رہا ہے، تو پھر چرچ برکت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اگر آپ برکت پانے کے لیے آتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، ضرور آئیں، لیکن اگر آپ بلیور ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ خدا کے بندے اور بندی ہیں، تو پھر آپ نے برکت پانے کے لیے نہیں آنا، آپ نے برکت دینے کے لیے آنا ہے، تیاری سے آنا ہے کہ میں چرچ جا رہا ہوں۔ آپ نے ایسے ہی تیاری کرنی جیسے میں تیاری کرتا ہوں سنڈے کے لیے، کہ خداوند کسی چیز سے برکت مل جائے لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو۔ یہ ہے چرچ کا کام۔ اس کے لیے خدا کے بیٹے نے جسم اختیار کیا، وہ انسان بن گیا، اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور اگر بات صلیب پہ ختم ہو جاتی تو صلیب کی کوئی وقیت نہ ہوتی، صلیب کی کوئی ویلیو نہ ہوتی، لیکن بات صلیب پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد اس نے نعرہ مارا، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے ایک نعرہ مار دیا، فتح کا نعرہ، اور مجھے اور آپ کو اس میں شریک کر لیا۔ جی اٹھنے کی وجہ سے، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے یہ کفارہ مکمل ہو گیا۔
پہلے جو کفارہ ہوتا تھا وہ کون دیتا تھا؟ کفارہ جانور دیتے تھے. جانوروں کو لیا جاتا، ان کو ذبح کیا جاتا اور ان کو ذبح کر کے اس گناہ کا جو انسان سے ہوتا کفارہ ادا کیا جاتا. لیکن وہ جانور چونکہ مرے ہی رہتے، اس لیے ان کے وسیلے سے دیا گیا کفارہ وقتی ہوتا، ٹیمپریری ہوتا، ایکسپائر ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اور ضروری ہوتا کہ دوبارہ سے بار بار کفارہ دیا جائے. جانور جو ہیں ذبح ہو کے مر جاتے، لیکن جانوروں کو بار بار ذبح کر کے کفارے کا کانسیپٹ اور کفارے کی تعلیم اور بھیج کو زندہ رکھا جاتا، جو کس طرح ڈرائیو کر رہا تھا کہ ایک آئے گا جو میرا اور آپ کا کفارہ دے گا. اور مسیح آیا، مر گیا اور جی اٹھا، اور عبدالآباد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. مسیح نے نہ صرف کفارہ دیا بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، موت میں سے وہ باہر نکل آیا. آخر میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں 3 مردے زندہ ہوئے، اور جو نیا عہد نامہ ہے اس میں 5 مردے زندہ ہوئے. وقت نہیں کہ حوالہ جات بتائے جائیں، آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ بہت مشکل بات نہیں ہے. یہ 8 مردے جو بائبل مقدس میں زندہ ہوئے، ان میں اور مسیح بھی زندہ ہوا، اس میں فرق ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ اس مردوں میں جو بائبل میں یا کسی بھی دور میں زندہ ہوئے اور مسیح جو زندہ ہوا، پہلا فرق یہ ہے کہ وہ مردے کسی کی دعا سے زندہ ہوئے اور مسیح اپنی ہی قدرت سے جی اٹھا. وہ مردے جو ہیں وہ زندہ ہوئے اور پھر مر گئے، اور مسیح زندہ ہوا اور عبدالآباد زندہ رہے گا. وہ مردے جب زندہ ہوئے تو وہ جسمانی اور فانی بدن کے ساتھ زندہ ہوئے، اور مسیح جب زندہ ہوا تو وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا. اور وہ مردے جب زندہ ہوئے تو وہ اپنے کفن سمیت زندہ ہوئے. ان کے کفن اتارنے پڑے، وہ اپنے کفن سمیت زندہ ہوئے. لیکن مسیح جب زندہ ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کفن جو ہے وہ اس کی قبر میں موجود تھا. وہ جلالی بدن اور جلالی لباس کے ساتھ زندہ ہوا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے اور مجھے اور آپ کو ایسی زندگی دے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. عزیزو، آج کے دن میں اور آپ عید منا رہے ہیں. ہم آج کے دن صرف اس لیے عید نہیں منا رہے کہ مسیح زندہ ہو گیا ہے، بلکہ ہم اس لیے عید منا رہے ہیں کہ میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی مخصوص کر دیا گیا ہے زندہ ہونے کے لیے. اس لیے ہم اس کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں کہ نہ صرف وہ زندہ ہوا ہے بلکہ ہم بھی زندہ ہوں گے اور اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے اس کے پاک حضور میں. تھینک یو جیسس. خداوند کی عجیب اور عظیم قدرت جو ہماری سوچ، سمجھ اور خیال سے باہر اور پرے ہے. تھینک یو لارڈ. تھینک یو فادر. چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھیے. اس کی جی اٹھی قدرت کے لیے شکریہ بھی ادا کیجیے. اور شکریہ ادا کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں.
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت ذکر کریں کلام کا خدا کا. چرچ میں برکت لینے کے لیے نہیں برکت دینے کے لیے آئے. ملنا جلنا ہو تو برکت دینے کی کوشش کریں. دینا برکت دیں جو کچھ دے سکتے ہیں تو آپ کی برکت اور آپ کی ترقی لوگ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوگی. ہیلیلویا, ہیلیلویا, تھینک یو جیسس. خداوند آسمانی باپ, آج کی اس شام میں اپنے عزیزوں کے لیے جو تیرے گھر میں موجود ہیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو سویڈن میں یا دنیا کے کسی بھی حصے سے تیرے نام اور کلام کی تعظیم کے لیے موجود ہیں, ان کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتا اور چاہتا ہوں ان کی زندگیوں میں تیری زندگی گھر کر جائے, سرات کر جائے, ان میں تو نظر آئے, کیونکہ اے خدا یہی تیرا مقصد تھا. تو نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا تاکہ ہم تجھے ریفلیکٹ کر سکیں, تاکہ لوگ ہم میں سے تجھے دیکھ سکیں اور تیرا جلال ظاہر ہو. برکت دے, آگے لے کے جا, یسوع کے نام میں.